بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی 64 نمبر سبق ہے۔ والعوارض الذاتیہ، عوارض ذاتیہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ تو ہر علم کا موضوع وہ ہے جس میں بحث کی جاتی ہو عوارض ذاتیہ، عوارض ذاتیہ سے۔ تو شارح نے عوارض ذاتیہ کو لا کر اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد عوارض کی 6 قسموں کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، اور پھر عوارض ذاتیہ کو ذاتیہ کیوں کہتے ہیں، اور عوارض غریبہ کو عوارض غریبہ کیوں کہتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہم جو عوارض ہے اس لفظ کو لیں گے العوارض۔ عوارض عارض کی جمع ہے، عارض۔ عارض کہتے ہیں کسی شے کا وہ اثر اور حال۔ یہ سمجھائیں گے انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ عارض کسی شے کا وہ اثر اور حال جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو۔ مثلا کسی شے الانسان، وہ اثر اور حال ضاحک ہونا جو شے کی حقیقت سے خارج ہو، اثر اور حال ہے کسی شے جو انسان ہے، اثر اور حال ہے ضاحک ہونا جو شے کی حقیقت سے خارج ہے، اس لیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حیوان ہے اور ایک ناطق ہے، اور ضاحک ہونا انسان کی حقیقت سے خارج ہے، یعنی کلی خارج ہے، امر خارج ہے، اور اس شے پر محمول ہو، یعنی الانسان ضاحکن، الانسان ضاحکن شے پر محمول ہو۔ لیکن ابھی جو عوارض ذاتیہ اور غریبہ کی تقسیم ہے اس کی 2 قسم میں ہے، ایک ہے عوارض ذاتیہ اور ایک ہے عوارض غریبہ۔ عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ یہ عوارض عارض کی جمع ہے۔ عارض ذاتی کسی شے کا وہ اثر اور حال جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر اس شے پر محمول ہو، اور وہ شے کو عارض ہو ذات کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اس کی لکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی مثالیں کے ساتھ سمجھائیں گے، پھر انشاءاللہ عبارت کو حل کریں گے۔ جو شے کو عارض ہو شے کے جز کی وجہ سے، جو شے کو عارض ہو امر خارج مساوی کی وجہ سے، جو شے کو عارض ہو امر خارج اخص کی وجہ سے، جو
شے کو عارض ہو امر خارج عام کی وجہ سے. نمبر 3 جو شے کو عارض ہو امر خارج مبین کی وجہ سے. اب یہاں پر ہم نے تعریف کی عوارض کی کہ عوارض عارض کی جمع ہے، اور عارض کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کا وہ اثر اور حال. جس طرح ضحک جو ہے یہ ایک اثر اور حال ہے. کس کا؟ اس شے کا. ضحک یہ اثر اور حال ہے انسان کا، جو شے کی حقیقت سے خارج ہو کر. شے کی حقیقت حیوان ناطق ہے، انسان جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اور یہ اس کا خارجی معنی ہے، خارجی معنی ہے. اور یہ اس پر محمول ہو، یعنی یہ موضوع بن رہا ہو اور یہ اس کے لیے محمول بن رہا ہو. محمول ہو آسان الفاظ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو انسان اور ضاحک. تو ضاحک جو ہے یہ اس انسان کا وہ اثر اور حال ہے جو انسان کی حقیقت سے خارج ہو کر اس پر محمول ہو. ابھی یہ محمول ہونا یا تو شے کو عارض ہو ذات کی وجہ سے، مثلا الانسان متعجب. انسان کیا ہے؟ متعجب ہے. تو تعجب یہ ایک اثر اور حال ہے جو انسان کی حقیقت سے خارج ہو کر اس انسان پر محمول ہو. یعنی الانسان متعجب، الانسان متعجب، تو یہ اس پر محمول ہے. لیکن یہ کس کو عارض ہے؟ تعجب انسان کیا ہے؟ مدرک ہے. عوارض غریبہ کے. اور تعجب بھی کہتے ہیں ادراک امور غریبہ. اس کو ہم یہ سمجھے کہ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور ہمیں عجیب لگتے ہیں، یعنی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے نہ دیکھا ہو، تو ہمیں ایک عارض جو ہے، ایک عارض یہ ہمارے حقیقت سے خارج ہو کر، یعنی انسان کو یہ عارض ہو جاتا ہے، انسان پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ متعجب ہوتا ہے. کس چیز سے؟ کہ یہ یعنی امور غریبہ کا ادراک، جب امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے تو انسان کو یہ عارض ہوتا ہے. کیا متعجب ہونا انسان کو عارض ہے انسان کی ذات کی وجہ سے، اس لیے کہ انسان کی ذات جو ہے امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے تو انسان متعجب ہوتا ہے. تو ابھی یہ جو ہے یہ انسان کا حال اور اثر ہے کہ جو انسان کی حقیقت یعنی حیوان اور ناطق سے خارج ہو کر پھر انسان پر یہ محمول ہے، لیکن یہ انسان کی ذات کی وجہ سے ہے، کسی جز یا امر خارج کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہ ہے الانسان متعجب. دوسرے جو شے کو عارض ہو شے کی جز کی وجہ سے، مثلا ہم کہیں کہ الانسان متحرک بالارادہ. الانسان متحرک بالارادہ. ابھی یہ ایک اثر ہے جو انسان کو عارض ہے، انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور انسان پر محمول ہے، لیکن انسان کو عارض ہے کس کی وجہ سے؟ حیوانیت کی وجہ سے، یعنی حیوان کی وجہ سے. کہ حیوان جو ہے، حیوان اور ناطق، ہم پہلے پڑھ چکے حیوان اور ناطق. تو حیوان انسان کا ایک جز ہے، اور انسان کو یہ حرکت بالارادہ انسان کو لاحق ہے کس کی وجہ سے؟ حیوان کی وجہ سے، یعنی اس کی انسان کی ایک جز کی وجہ سے اس انسان کو لاحق ہے. تو یہ جب اس پر حمل ہوتا ہے، اور اس کا حمل ہونا اور اس کا عارض ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ حیوانیت کی وجہ سے ہے. کہ ہم کہیں کہ الانسان متحرک بالارادہ، تو انسان پر یہ محمول ہونا اور عارض ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ حیوان کی وجہ سے. جو شے کو عارض ہو امر خارج مساوی کی وجہ سے، مثلا ہم کہیں کہ الانسان ضاحک، الانسان ضاحک. ہم نے کہا کہ الانسان ضاحک، تو یہ ایک اثر ہے جو لاحق ہے انسان کو اور اس کی حقیقت سے خارج ہے اور اس پر محمول ہے الانسان ضاحک. لیکن ضحک جو عارض ہے انسان کو، یہ کس کی وجہ سے؟ امر مساوی کی وجہ سے. جب انسان امور غریبہ کا ادراک کرتا ہے، انہیں ناشنا چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو انسان تعجب میں پڑتا ہے، اور جب تعجب میں پڑتا ہے تو انسان پھر ہنستا ہے، پھر ضاحک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے
یہ انسان کو یہ عارض ہے کس کی وجہ سے؟ امر مساوی کی وجہ سے. متعجب اس لیے کہ انسان کے جو افراد ہے وہ متعجب کی ہے. متعجب کے جو افراد ہے وہ انسان کی افراد ہے. یعنی انسان جن افراد پر صدقہ ہے وہ متعجب کے افراد ہیں، اور متعجب جو افراد پر صدقہ ہے وہ انسان کی بھی افراد ہیں. تو دونوں مساوی ہے. تو امر مساوی کی وجہ سے اس کو زحق لاحق ہے. انسان کو ذات کی وجہ سے نہیں ہے، جز کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ ایک امر مساوی ہے. متعجب ہوتا ہے تو اس کو زحق، انسان کو زحق لاحق ہوتا ہے. جو شے کو عارض ہو امر خارج اخص کی وجہ سے، اخص کی وجہ سے مثلا الحیوان ضاحک، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے اخص کیا ہے؟ انسان ہے. تو یہ اس کا حمل ہونا، ضاحک کا حمل ہونا حیوان پر، یہ کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے ہے. کہ حیوان یہ عام ہے اور انسان اخص ہے، اور یہ ضحک جو عارض ہے حیوان کو، یہ کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے ہے. کہ ہر جاندار جو ہے وہ ضاحک نہیں ہے، بلکہ جانداروں میں سے جو انسان ہے وہ ضاحک ہے. تو حیوان پر ضاحک کا محمول ہونا، اور پھر یہ ضاحک جو ہے یہ عارض ہوتا ہے حیوان کو کس کی وجہ سے؟ انسان کے واسطے سے. جو شے کو عارض ہو امر خارج عام کی وجہ سے، مثلا الابیض متحرک، کہ ابیض متحرک ہے. لیکن ابیض متحرک ہے، ایک یہ متحرک، یہ حرکت جو ہے یہ ابیض کی حقیقت سے خارج ہے اور اس پر محمول ہے. لیکن یہ متحرک ہونا ابیض کے لیے یہ کس کے واسطے سے ہے؟ جسم کے واسطے سے ہے. جسم کے واسطے سے، اور جسم ابیض سے اخص ہے، اس لیے کہ جسم ابیض بھی ہے اور یہ عام ہے، ابیض بھی ہے اور ابیض کے وغیرہ بھی ہے. ابھی جو شے کے وہ عارض ہو، یعنی کسی شے کا وہ اثر اور حال جو شے کے حقیقت سے خارج ہوگا اس شے پر محمول ہو، مثلا الماء بارد، الماء بارد. تو ابھی بارد یہ اس ماء کی حقیقت سے حارۃ، الماء حارۃ، کہ الماء حار، کہ پانی کیا ہے؟ گرم ہے. تو جب ہم نے کہا کہ پانی گرم ہے تو حارٌ کا محمول ہے کس پر؟ الماء پر. تو حرارت جو ہے ماء کو، یہ عارض ہے کس کی وجہ سے؟ یہ آگ، یہ حار ماء کو عارض ہے کس کی وجہ سے؟ آگ کی وجہ سے. اور آگ اور پانی دونوں کیا ہے؟ پانی اور آگ جو ہے یہ دونوں مباین ہے ایک دوسرے کے مباین ہے. تو یہ امر خارج ہے. یہ آگ کیا ہے؟ امر خارج کے حقیقت میں داخل نہیں ہے، اور یہ اس پر محمول ہے، لیکن یہ عارض ہے پانی کو کس کے واسطے سے؟ آگ کے واسطے سے. تو یہ آپ یہ سمجھے کہ عارض کی جو کیا ہے؟ عارض ہے کہ شے کا وہ اثر اور حال جو شے کے حقیقت سے خارج ہوگا اس شے پر محمول ہو. پھر وہ شے کو عارض ہو ذات کی وجہ سے یا جز کی وجہ سے یا امر خارج کی وجہ سے. اگر امر خارج ہو تو یا مساوی ہوگا یا اخص ہوگا یا عام ہوگا یا مباین ہوگا. تو یہ اس کی مثال ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ عروض جو ہے، عروض کا معنی ہے حمل کرنا یا حمل کہیں ہم اس کو، اور عارض جو ہے یہ محمول بنتا ہے. اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ محمول بنتا ہے. اب یہاں پر عبارت ہی اللہ تھی، یہ عوارض ذاتی کون سے ہے؟ تلحق، یہ ضمیر ہے اس میں جو راجع ہے اس کی طرف. الشیء، یہ لاحق ہوتے ہیں شے کو. شے یہاں پر کیا انسان ہے، یہاں پر حیوان، یہاں ابیض اور یہاں ماء ہے. لما ہوا، لما ہوا ایک ضمیر کسی طرف راجع ہے؟ ماء موصولہ کی طرف، ماء موصولہ کی طرف. یہ ہوا راجع ہے کس کی طرف؟ الشیء کی طرف. تو اس کا معنی ہوگا الامر الذی ذالک الامر، الامر الذی ذالک الامر ذالک الشیء. اور یہ لما ہوا کی تعریف ہے لذاتی ہی، یعنی بلا واسطہ اس کو لاحق ہو. جس طرح تعجب ہے. اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ تعجب جو ہے یہ کیا ہے؟ عارض ہے. اور عارض اس شے کو، یعنی کہ شے کا عارض وہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پر محمول ہو اور اس سے خارج ہو. عارض الشیء
ما يكون محمولا خارجا عنه، ما يكون محمولا خارجا عنه کہ یہ اس پر محمول ہو، جس طرح ہم نے یہاں پر الانسان متعجب کہا ہے، یہ اس پر محمول ہو اور اس سے خارج ہو. اور یہاں پر ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ الانسان تعجب، الانسان تعجب، اس لیے کہ یہ حمل اس پر صحیح نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ منطق میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہے مبدأ محمول، مبدأ محمول کو ذکر کرتے ہیں اور مراد لیتے ہیں محمولات مشتقہ منہا. مبدأ محمول کو ذکر کرتے ہیں اور محمولات مشتقہ مراد لیتے ہیں. مراد کیا لیتے ہیں؟ محمولات مشتقہ. مثلا تعجب کو ذکر کیا ہے اور مراد اس سے متعجب ہے. حرکت کو ذکر کیا ہے اور اس سے مراد محمولات مشتقہ یعنی متحرک ہے. ضحک کو ذکر کیا ہے اور اس سے مراد ضاحک ہے. تو مبدأ محمول کو ذکر کیا ہے اور مراد اس سے محمولات مشتقہ منہا ہے. او تلحق یعنی تعجب اللاحق كالتعجب اللاحق لذات الانسان، ذات انسان کو لاحق ہو تعجب تو یہ ذات کی وجہ سے ہے، کسی واسطے سے اور واسطے سے نہیں ہے. او تلحق ہو یا یہ عوارض ذاتیہ جو ہے اس میں یہ ضمیر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ اسی کی طرف. الشیء، الشیء کیا ہے؟ مثلا الانسان ہے. لجزئہ، انسان کا جز کیا ہے؟ حیوان ہے. تلحق اور عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ عوارض ذاتی کیا ہے؟ الحرکت بالارادہ. جس طرح حرکت بالارادہ عوارض ذاتی ہے، یہ لاحق ہے الشیء الانسان، انسان کو لاحق ہے بواسطہ کس کے واسطے سے؟ انہو حیوان، کہ یہ کیا ہے؟ حیوان ہے. یہ انسان خود متحرک نہیں ہے بلکہ یہ انسان جو ہے حیوان کی وجہ سے متحرک ہے، کہ یہ جاندار ہے اور جاندار جو ہے متحرک بالارادہ ہے. بالارادہ کی قید اس کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ متحرک بالارادہ کی قید نہیں ہے. او تلحقہ ہو، تلحقہ یعنی وہ ضمیر کس کی طرف راجع؟ الشیء، شیء کو لاحق ہو بواسطۃ امر خارج عنہ یعنی عن الشیء، شیء سے کہ حقیقت سے خارج ہے، کسی شے کا وہ اثر اور حال جو شے کی حقیقت سے خارج ہوگا اس پر محمول ہو، اور جو شے کو عارض ہو امر خارج مساوٍ لہو، مساوٍ للشیء، اور شیء پر کیا ہے؟ للانسان، اور مساوی کیا ہے؟ امر خارج کیا ہے؟ متعجب. متعجب یہ امر خارج ہے اور مساوی ہے للانسان، انسان کے مساوی ہے. اور اس کو انسان کو ضحک جو ہے یہ عارض ہے کس کی وجہ سے؟ تعجب کی وجہ سے، کہ انسان جب ادراک امور غریبہ کرتا ہے تو انسان تعجب میں پڑتا ہے. العارض للانسان بواسطہ التعجب. تو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مبدأ محمول ہے اور اس سے مراد محمولات مشتقہ ہے، محمولات مشتقہ ہے. تو یہ ہے امور یعنی عوارض ذاتیہ جو تفصیل سے میں نے آپ کو ذکر کر دی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پھر بھی پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.